السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں ریڈنگ کمپریہنشن اسکلز میں سے فگرز آف اسپیچ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال پوئٹری میں موجود مختلف قسم کی فگرز آف اسپیچ کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فگرز آف اسپیچ کے متعلق. فگرز آف اسپیچ کا لفظی معنی ہے اجزائے کلام، یعنی گفتگو یا پھر تحریر کے جو مختلف اجزاء ہوتے ہیں یا حصے ہوتے ہیں جنہیں عام انداز سے ذرا ہٹ کے لکھا جاتا ہے یا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے. اور ان فگرز آف اسپیچ کی مدد سے سننے یا پڑھنے والوں کے ذہن پر ایک خاص قسم کا امپریشن یا نقش ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی توجہ حاصل کی جا سکے یا پھر ایک مختلف اور دلچسپ انداز میں ان تک بات پہنچائی جا سکے. مثال کے طور پر ذرا ان مصروں پر غور کرتے ہیں، جیسے کہ یہ لکھا ہے فالنگ ان لو. تو اس عبارت میں اگر صرف لفظ فالنگ پر غور کیا جائے تو اس سے مراد ہے گرنا، لیکن دراصل فالنگ ان لو سے مراد ہے محبت میں گرفتار ہو جانا. اسی طرح سے یہ اگلی فریز دیکھتے ہیں ہٹنگ اے سیلز ٹارگیٹ. یوں تو لفظ ہٹنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو مارنا، لیکن ہٹنگ اے سیلز ٹارگیٹ سے مراد ہے فروخت کا جو ہدف ہے اسے حاصل کر لینا. اسی طرح سے کلائمبنگ دی لیڈر آف سکسیس، یعنی کامیابی کی سیڑھی چڑھنا، جو کہ ایک قسم کی تشبیہ ہے جس سے مراد ہے کہ کامیاب ہو جانا یا پھر ترقی کے منازل طے کرنا. تو ان تینوں ہی مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک مختلف سے انداز میں بات کی گئی ہے اور بات کو دلچسپ اور منفرد بنانے کے لیے مخصوص الفاظ کا منفرد یا پھر ایک مختلف انداز میں استعمال کیا گیا ہے. اور ان تینوں ہی ایگزامپلز میں ایک مخصوص قسم کی فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ میٹافر کہلائی جاتی ہے. اسی طرح سے دوسری بے شمار فگرز آف اسپیچ انگلش بول چال یا تحریر کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے بھی مختلف نام ہیں، اور ہر فگر آف اسپیچ جو ہے اس کا ایک مختلف کام ہوتا ہے کیونکہ اس سے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ گفتگو کو پر اثر اور دلچسپ بنایا جا سکے. اب ہم مل کر 20 اہم فگرز آف اسپیچ کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس ایگزامپل کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. A peck of pickled peppers. پیک سے مراد ہے ٹکڑا، پکلڈ کہتے ہیں اچار کو، اور پیپرز یعنی مرچ، جیسا کہ ہری مرچ وغیرہ ہوتی ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ لفظ پی سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے اس کا استعمال دہرایا گیا ہے. A peck of pickled peppers. لفظ پی معاف کیجیے گا، لیٹر پی جو ہے یہ دراصل کیا ہے، یہ ایک کانسوننٹ ہے. جیسے کہ کوئی بھی لفظ اگر لیٹر اے، ای، آئی، او یا یو سے شروع ہو رہا ہو تو اسے وال کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لیٹرز آف دی الفابیٹ میں سے کسی بھی دوسرے لفظ سے شروع ہونے والے جو الفاظ ہیں انہیں کانسوننٹس کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہاں کہیں گے کہ کیونکہ ایک کانسوننٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس کی ایک کانسوننٹ ساؤنڈ کو ریپیٹ کیا گیا ہے.
تو لہٰذا جب بھی آپ کو کسی نظم یا تحریر میں اس قسم کا کوئی جملہ دکھائی دے کہ جس میں کانسوننٹ کی آواز کو دہرایا گیا ہو تو یہ بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے جس کا نام ہے ایلیٹریشن. تو ایلیٹریشن سے مراد ہے the repetition of an initial consonant sound، یعنی جب الفاظ کے شروع میں کانسوننٹ ساؤنڈ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ کہلائی جاتی ہے ایک قسم کی فگر آف اسپیچ جس کا نام ہے ایلیٹریشن. چلیے اب ایک اور مختلف قسم کی فگر آف اسپیچ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا ان جملوں پر غور کیجیے، مل کر پڑھتے ہیں. I have a dream that one day this nation will rise up. یعنی میرا یہ خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم ابھرے گی. اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہے یا جملے ہیں جنہیں یہاں ان نقطوں کے ذریعے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو بعد کی بات ہے اسے یہاں لکھا نہیں گیا، لیکن یہاں مزید کچھ اور بھی کہا گیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آگے چل کر اسی جملے کو یا اس کے کچھ شروع کے حصے کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں I have a dream that my 4 little children will one day، اور پھر مزید باقی کی بات اس سے آگے چل کر کی گئی ہے جو کہ یہاں نہیں لکھی گئی. لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ شروع کا جو جملے کا حصہ ہے وہ بالکل پہلے جملے کی طرح ہی ہے. I have a dream that، اور یہاں بھی لکھا ہے I have a dream that، معاف کیجیے گا بلکہ یہاں اس کے باقی کے حصے کو بھی لکھ دیا گیا ہے I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged. یعنی میرا یہ خواب ہے کہ میرے جو 4 بچے ہیں وہ ایک دن ایک ایسی قوم کا حصہ بن جائیں گے جہاں انہیں جج نہیں کیا جائے گا، یعنی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. دراصل یہ الفاظ جو ہیں ایک مشہور امریکی لیڈر مارٹن لوتھر کنگ کے ہیں. انہوں نے اپنی ایک مشہور تقریر کے دوران I have a dream کے الفاظ کو بار بار دہرایا تھا اور ان کی یہ تقریر I have a dream کے نام سے جانی جاتی ہے. لہٰذا اسی طرح سے اگر کسی نظم یا تحریر میں جملے کے شروع کے حصے کو بار بار دہرایا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی فگر آف اسپیچ ہے جس کا مخصوص نام ہے اینافورا. اس کی درست ادائیگی ہے انیفرا، اور اس سے مراد کیا ہے the repetition of the same word or phrase at the beginning of successive clauses or verses. یعنی ایک ہی لفظ یا جملے کے ایک حصے کو جب بار بار اس کے بعد آنے والے جملوں clauses یا پھر ورسز یعنی مصروں میں دہرایا جاتا ہے تو یہ ایک مخصوص فگر آف اسپیچ ہے جسے اینافورا کہتے ہیں. اور اس کی درست ادائیگی کیا ہے؟ انیفرا. یعنی کہ یہاں لیٹر این پر سٹریس دے کر اسے پڑھا جائے گا انیفرا. اب اگلی اگزامپل کو مل کر غور سے پڑھتے ہیں. رائٹ کوئکلی اینڈ یو ول نیور رائٹ ویل. یعنی اگر آپ جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی ٹھیک سے نہیں لکھ سکیں گے. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. رائٹ ویل اینڈ یو ول سون رائٹ کوئکلی. یعنی اگر آپ اچھا یا صفائی سے لکھنے کی کوشش کریں تو بہت جلد ہی آپ جلدی بھی لکھنا سیکھ لیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جملے میں شروع کے حصے میں ہے رائٹ کوئکلی اور اسی جملے کے آخر کے حصے میں ہے نیور رائٹ ویل. یعنی یہ تقریباً ایک دوسرے کا متضاد یعنی الٹ معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگلے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا جملے کے اگلے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ویل یعنی ٹھیک سے لکھنا، اور اس کے آخری حصے میں ہے رائٹ کوئکلی یعنی جلدی لکھنا. تو یہ دونوں جو اشارے ہیں یہ ایک مثبت کوالٹی کی طرف ہیں یعنی پازیٹیو سمت میں اشارہ کرتے ہیں. یعنی جلدی لکھنا اور اچھا لکھنا یہ اچھی کوالٹیز ہیں، جبکہ جملے کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ متضاد یعنی الٹ کوالٹیز کو آمنے سامنے رکھا گیا تھا. تو جملے کا جو پہلا حصہ ہے یہ جملے کے دوسرے حصے کا ایک قسم سے الٹ ہے، کیونکہ پہلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر جلدی لکھا جائے تو آپ کبھی بھی ٹھیک سے نہیں لکھ سکتے، جبکہ دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹھیک سے لکھا جائے تو بہت جلدی بھی لکھنا شروع کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی فگر آف اسپیچ ہے جو کہ اینٹیتھسس کہلائی جاتی ہے. اسے اگر توڑ کے پڑھیں تو یہ ہو جائے گا اینٹی تھیسس، اور روانی سے پڑھیں تو یہ ہوگا اینٹیتھسس. اور اینٹیتھسس سے کیا مراد ہے؟
the juxtaposition of contrasting ideas in balanced phrases. juxtaposition سے مراد ہے جب دو متضاد یا الٹ چیزوں کو آمنے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جنہیں contrasting ideas بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن انہیں اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بیلنسڈ phrases کے طور پر سامنے آتی ہیں. جیسا کہ مثال ہمارے سامنے ہے، دونوں جو جملے کے حصے ہیں یہ دو phrases ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل بیلنسڈ ہے. جیسے کہ پہلا حصہ ہے write quickly and you will never write well، جبکہ دوسرا حصہ ہے write well and you will soon write quickly، یعنی کہ یہ دونوں بیلنسڈ ہیں. یعنی لمبائی اور وزن کے لحاظ سے یا پھر الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور ایک قسم کا موازنہ رکھتی ہیں، جبکہ ان دو phrases کے اندر مختلف آئیڈیاز کو پیش کیا گیا ہے یا کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کو آمنے سامنے رکھا گیا ہے. لہٰذا اس قسم کی تحریر یا پھر کسی بھی نظم میں جب اس قسم کا انداز اپنایا جاتا ہے تو وہ حصہ بھی فگر آف اسپیچ کہلایا جاتا ہے، جو کہ اینٹیتھیسس کے نام سے جانا جاتا ہے. اب غور کرتے ہیں اس اگلی اگزامپل پر، مل کر پڑھیں گے. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. تو یہ ایک نظم کا حصہ ہے جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے بچے حیران ہو کر جب ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بات یا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کوئی چھوٹا بچہ جو کہ ناسمجھ ہو وہ ستاروں کی طرف دیکھے اور ان سے محظوظ ہو یا خوش ہو رہا ہو اور وہ حیران ہو کر ان سے گفتگو شروع کر دے اور ان سے اس طرح سے کہنے لگے کہ جگمگ کرتے ہوئے چھوٹے سے ستارے، میں حیران ہوں کہ آخر تم کیا ہو، تم دنیا سے تو بہت اوپر ہو لیکن اس طرح چمک رہے ہو آسمان میں جیسے کہ ایک ہیرا جگمگاتا ہے. تو دراصل گفتگو کا یہ جو انداز ہے یہ بالکل ایک امیجنری آئیڈیا ہے یا پھر ایک تصور ہے یا خیال ہے، یعنی حقیقت میں ستاروں سے اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی اور نہ ہی وہ ہماری کسی بات کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک بے جان چیز ہے. لیکن جب کسی نظم یا تحریر میں اس قسم کا انداز اپنایا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا فگر آف اسپیچ ہے. اس قسم کے فگر آف اسپیچ کو اپاسٹروفی کہا جاتا ہے. یوں تو پنکچویشن میں بھی لفظ اپاسٹروفی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بالکل مختلف ہے. تو اپاسٹروفی سے کیا مراد ہے؟ breaking off discourse to address some absent person or thing, some abstract quality, an inanimate object or a non-existent character. یعنی جب کسی کہانی، نظم یا پھر کسی ڈرامے میں کوئی کردار عام گفتگو یا بات چیت سے ہٹ کر ایک الگ انداز اپناتا ہے کہ جس میں وہ کسی ایسی چیز کو مخاطب کر کے اس سے بات کرتا ہے جو کہ وہاں موجود نہ ہو، جیسے کہ کوئی شخص یا پھر کسی خوبی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے کسی بے جان انینیمیٹ یعنی بے جان چیز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس نظم میں ستاروں کی مثال دیکھی، یا پھر کسی بھی ایسے نان ایگزسٹنٹ یا کیریکٹر یا ایسے کردار سے گفتگو شروع کر دیتا ہے جو کہ بالکل ہی غیر حقیقی ہو. تو گفتگو یا تحریر کا یہ جو انداز ہے یہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ اپاسٹروفی. اب ان دو ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. پہلا ہے گو اینڈ مو دا لان، یعنی جاؤ اور جا کر باغیچے کی گھاس کاٹو. مو کہتے ہیں گھاس کاٹنے کے عمل کو اور لان کہتے ہیں باغیچے کو. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. شی سیلز سی شیلز. سی شیلز سے مراد ہے سمندری سیپیاں. شی سیلز سی شیلز سے مراد ہے کہ وہ سمندری سیپیاں بیچتی ہے. پہلی ایگزامپل میں آپ نے دیکھا او کی جو ساؤنڈ ہے جیسے کہ گو میں آتی ہے کہ آخر میں آتی ہے اور مو کے درمیان میں، بلکہ ان دونوں ہی الفاظ کے آخر میں یہ آواز ہے گو مو، یعنی او کی آواز کو دہرایا گیا ہے، اور او کی جو آواز ہے یہ لیٹر او سے نکلتی ہے جو کہ ایک واول ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی کانسوننٹ لیٹر سے شروع ہونے والی آواز کو دہرایا جائے تو اسے ایلیٹریشن کہا جاتا ہے، لیکن اب کی بار یہاں واول ساؤنڈ کو دہرایا گیا ہے. جیسے کہ اس سے اگلی اگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شی اور سی. اسی طرح سے
سیلز میں ایل کی جو آواز ہے اسی طرح سے شیلز میں بھی یہی آواز دہرائی گئی ہے. ای کی جو آواز ہے یہ لانگ وال ساؤنڈ ہے جو کہ لیٹر ای سے نکلتی ہے. اسی طرح سے لیٹر ای سے نکلنے والی جو شارٹ وال ساؤنڈ ہے وہ اے کی آواز ہے. تو ان دونوں ہی آوازوں کو یہاں وقفے وقفے سے دہرایا گیا ہے. تو اسی طرح سے جب کسی تحریر یا پھر نظم میں کسی مضمون یا کہانی میں اس طرح سے واؤل ساؤنڈز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا فگر آف سپیچ ہے جو کہ کیا کہلایا جاتا ہے, یہ ہے ایزوننس. جبکہ کانسوننٹ والی آواز کو جب دہرایا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے الیٹریشن, اور واؤلز والی ساؤنڈ کو جب دہرایا جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ایزوننس. ایزوننس سے مراد ہے آئیڈینٹی اور سملیرٹی ان ساؤنڈ بٹوین واؤلز ان نیبرنگ ورڈز, یعنی جب قریب موجود جو الفاظ ہوتے ہیں جملوں کے اندر ان میں جو واؤلز موجود ہوتے ہیں جب ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے, یعنی وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں آواز کے لحاظ سے, اور یا پھر وہ ان میں آئیڈینٹی بالکل ہی وہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں یعنی ایک جیسی آواز ہوتی ہے ان کی, تو پھر اس قسم کی جو فگر آف اسپیچ ہے وہ ایزوننس کہلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی فگرز آف اسپیچ ہیں جنہیں ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کیجئے اور اس کی مدد سے ان مختلف فگرز آف اسپیچ کو پڑھنے, سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. انہیں سمجھنے کے بعد جب کوئی آپ ایسی نظم یا تحریر پڑھیں گے جن میں یہی فگرز آف اسپیچ موجود ہوں گے تو یقیناً آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے. ہم پڑھے ہیں فگرز آف اسپیچ کے متعلق, یعنی کلام کے اجزاء یا پھر گفتگو کے حصے جنہیں مخصوص انداز میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے اور سننے والے پر ایک تاثر پیدا کیا جا سکے جس کی مدد سے ان کی دلچسپی یا توجہ حاصل کی جا سکے. تو چلیے اب ایک اگلے فگر آف اسپیچ کو ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ان ایگزامپلس کو پڑھیں گے, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. Our soldiers are as brave as lions, یعنی ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شیر کی طرح دلیر ہیں. اگلی ایگزامپل پڑھتے ہیں. Her cheeks are red like a rose, یعنی اس کے رخسار جو ہیں وہ گلاب کی طرح سرخ ہیں. اب اگلا جملہ. He is as funny as a monkey, یعنی وہ ایک بندر کی طرح سے مزاحیہ یا شرارتی ہے. اگلا جملہ. The water well was as dry as a bone, یعنی پانی کا کنواں اس طرح سے خشک تھا جیسے ہڈی جو کہ گودے کے بغیر ہوتی ہے وہ اندر سے خشک ہوتی ہے. اب اگلی اگزامپل. He is as cunning as a fox, یعنی وہ ایک لومڑی کی طرح چالاک ہے. ان جملوں میں اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہر جملے کے اندر ایز, بریو ایز یا پھر لائک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, جیسے کہ لائک اے روز, ایز اے منکی, ایز ڈرائی ایز اے فاکس یا ایز کننگ ایز اے فاکس. یعنی ان تمام جملوں میں دو ایسی چیزوں یا اشخاص یا پھر کسی شخص اور پھر کسی جانور کا آپس میں اس طرح سے موازنہ کیا گیا ہے جو کہ بظاہر تو آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں لیکن ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. جیسے کہ فوجی جوانوں کی جو دلیری ہے اس کو شیر کی جو بہادری ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے لومڑی جو ہے وہ اپنی چالاکی کی وجہ سے خاصی مشہور ہے, جیسے کہ قصے کہانیوں میں یہ ذکر ملتا ہے. تو کسی شخص کی اگر چالاکی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اسے فاکس یعنی لومڑی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. تو یعنی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جب مختلف چیزوں کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک فگر آف اسپیچ ہے جو کہ کیا کہلایا جاتا ہے, سملی. ان جملوں کے اندر جس فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں سملی. تو سملی کیا ہوتی ہے؟ A stated comparison usually formed with like or as between two fundamentally dissimilar things that have certain qualities in common. یعنی سملی جو ہے یہ ایک قسم کا موازنہ ہوتا ہے جس کے اندر like یا as کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دو ایسی چیزیں جو کہ بنیادی طور پر آپس میں مختلف ہوں لیکن ان کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ملتی جلتی ہو, ان کا آپس میں اس طرح سے موازنہ کیا جاتا ہے یا انہیں آمنے سامنے جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے.
اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اس سے ملتی جلتی ایک فگر آف اسپیچ کے متعلق پڑھا تھا جو کہ میٹافر کہلائی جاتی ہے. اس میں بھی اسی طرح سے ملتی جلتی خصوصیات والی چیزوں کو جملوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایز یا لائک کے الفاظ جو ہیں انہیں استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ